الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایمان افروز، دل کو روشن کرنے والی اور قرآن عظیم کی عظمت کو بیان کرنے والی ہے۔ براہ کرم ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جو حقائق آج ہم سنیں گے وہ ہمارے دلوں میں قرآن کا عشق مزید گہرا کر دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب میں کتاب فضائل قرآن سے مندرجہ ذیل عنوانات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی خبرگیری، قرآن کو یاد رکھنا، قرآن کو ذریعہ سوال بنانا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبرگیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اون کے اپنی رسیوں سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبرگیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اون کے اپنی رسیوں سے۔ یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جائے اور وہ رسی سے نکل جاوے تو بھاگ جاوے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جاوے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جاوے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب بمحال ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اس کے یاد ہو جانے کو سورہ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر آیت 7، کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے، کوئی ہے حفظ کرنے والا؟ صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استفہام اس آیت میں امر کے معنی میں ہے، تو جس چیز کو حق تعالی شانہ بار بار تاکید سے فرما رہے ہو اس کو ہم مسلمان لغو اور حماقت اور بیکار اضاعت وقت سے تعبیر کرتے ہو۔ اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لیے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اگر اپنی یاد سے تورات لکھا دے تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جاوے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اس لطف و احسان کو عام فرما رکھا ہے تو اس کی یہ قدردانی کی جاوے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، سورہ شعراء آیت 227۔ بالجملہ یہ محض حق تعالی شانہ کا لطف و انعام ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بھی توجہی پائی جاتی ہے تو اس سے بلا دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بلا دینے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر بلا دے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بلا دے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑی حاضر ہوگا۔ جمع الفوائد میں رزین کی روایت سے آیت ذیل کو دلیل بنائے ہے۔ اقرؤوا ان شئتم قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، سورہ طہ آیت 125۔ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ ارشاد ہوگا اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی اور تو نے ان کو بلا دیا، بس آج تو بھی اسی طرح بلا دیا جائے گا، یعنی تیری کوئی اعانت نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔
یعنی جو لوگ قرآن شریف کو طلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہم میں عجمی و عربی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو، ان قریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قرآن شریف کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی خوب سنواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے، اور یہ سب دنیا کے واسطے ہوگا، آخرت سے ان لوگوں کو کچھ بھی سروکار نہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ محض خوش آوازی بیکار ہے جبکہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض دنیا کمانے کے واسطے کیا جاوے۔ چہرے پر گوشت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اشرف الاشیاء کو ذلیل چیز کمانے کا ذریعہ کیا تو اشرف الاعضاء چہرے کو رونق سے محروم کر دیا جائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واعظ پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا، یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کرے اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے ذریعے سے دنیا کماوے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے۔ اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جاوے گا مگر چہرے سے صاف کرنا حماقت کی منتہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سورہ بقرہ آیت 16۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی خریدی ہے، پس نہ ان کی تجارت کچھ نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیہ کے طور سے دی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ اسی طرح کا واقعہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق نقل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپنے مونڈوں کے درمیان لٹکا دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک توق گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے۔ یہاں پہنچ کر میں ان حفاظ کی خدمت میں جن کا مقصود قرآن شریف کے مکتبوں سے فقط پیسہ ہی کمانا ہے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ للہ اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا لحاظ کیجیے۔ جو لوگ آپ کی بدنیتوں کی وجہ سے کلام مجید پڑھانا یا حفظ کرانا بند کرتے ہیں اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کے جواب دہ اور قرآن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہم ہی لوگ ہیں جن کے بد اتواریاں اور بدنیتیاں دنیا کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ قرآن پاک ہی کو چھوڑ بیٹھے۔ علماء نے تعلیم کی تنخواہ کو اس لیے جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنا لیں، بلکہ حقیقتاً مدرسین کی اصل غرض صرف تعلیم اور اشاعت علم و قرآن شریف ہونے کی ضرورت ہے، اور تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں بلکہ رفع ضرورت کی ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اور اضطرار کی وجہ سے اختیار کیا گیا۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں ساتھی، قبر میں رفیق، صراط پر روشنی اور جنت میں ہمارا ہمراز بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: کیا آپ روزانہ کم از کم چند آیات کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں؟ اپنی جواب کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ ترجمان اور کتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ فضائل قرآن کے مزید احادیث آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔